خدا بخش غلہ منڈی میں ایک اہم جگہ پر واقع ایک بڑی دکان کا مالک تھا۔ یہ دکان خدا بخش کے والد نے شروع کی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکان کی قیمت اور بچت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بابر خدا بخش کا بیٹا تھا۔ بابر نے جیسے ہی گریجویشن کیا، ماں کے اصرار پر باپ کے ساتھ دکان پر جانے لگا۔ خدا بخش کے منشی سکندر نے اسے ہر فکر سے آزاد رکھا ہوا تھا اور ایک عرصے سے سارا کام بڑی خوبی سے سنبھالا ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ نوکر کے سر پر کھڑے ہو کر کام نہ لیا جائے تو وہ مالک کو کما کر نہیں دیتا۔ اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا اس کی دکان سنبھالے، جس کی آمدنی اتنی تھی کہ بابر کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ بابر دکان چلانے کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جمعرات کا دن تھا، دوسرے ملازم صغیر اور کامران سودا نکال کر گاہکوں کو دے رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ بابر نے فراغت پائی تو اخبار اٹھا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت سامنے تھڑے پر بیٹھی ایک ادھیڑ عمر عورت پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بہت بے چین اور مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ بابر نے صغیر کو آواز دے کر قریب بلایا اور پوچھا، صغیر، یہ عورت کون ہے؟ غریب لگ رہی ہے اور کچھ پریشان بھی۔ صغیر نے سامنے دیکھا، پھر بولا، ہاں، یہ ایک غریب بیوہ ہے۔ جمعرات جمعے کو مارکیٹ والے راشن خیرات کے طور پر دے دیتے ہیں، وہی لینے آتی ہے، مگر کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل کام ہے۔ صغیر آہستہ سے ہنسا۔ ڈھیٹ لوگ تو دن میں ہزاروں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گے، مگر غیرت مند لوگ مجبوری میں ہاتھ تو پھیلاتے ہیں، مگر اندر سے شرمندہ رہتے ہیں۔ یہ عورت بھی ایسی ہی ہے۔ ایسے اور بھی کتنے غریب لوگ ہوں گے، بابر نے دکھی لہجے میں کہا۔ بہت زیادہ سیٹھ، یہ دنیا دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ صغیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور ایک گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بابر نے دوبارہ اس عورت کا جائزہ لیا۔ وہ دکھوں کی ماری اور ستم رسیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ بابر کو اس سے ہمدردی سی محسوس ہوئی۔ چند لمحے سوچتا رہا، آخر اس نے قلم اٹھایا اور ایک پرچی بنائی۔ اسے پرچی دے کر کہا، یہ راشن اس عورت کو دے آؤ۔ صغیر نے حیرت سے پرچی کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، سیٹھ، تم نے تو ہفتہ 10 دن کا راشن لکھ دیا۔ بڑے سیٹھ اور منشی کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے۔ تم اس کی فکر مت کرو۔ بابر نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ فی الحال کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا سیٹھ، صغیر مسکرایا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ کنجوس سیٹھ کا بیٹا مہربان اور سخی تھا۔ اس نے جلدی سے تمام سودا نکالا اور 2 تھیلوں میں ڈال کر اس عورت کو دینے پہنچ گیا۔ صغیر نے عورت سے کچھ کہا تو اس نے بابر کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے تھیلے لے لیے اور بابر پر ایک نظر ڈال کر ایک طرف چل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو بابر کو دور سے نظر آ گئے۔ بابر نے اس پل بہت خوشی محسوس کی۔ یہ نیکی کر کے بابر کو دلی سکون ملا۔ وہ ایک شریف نوجوان تھا۔ ابا کی اس دکان کی آمدنی خوب تھی اور اس سے کئی مکانات خریدے گئے تھے، جن سے ماہانہ ہزاروں کرایہ آتا تھا۔ بابر نے سوچا کہ وہ لاکھوں کا مالک ہے، اسے فضول قسم کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح وہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہیں کرتا، لہٰذا اگر وہ اپنے جیب خرچ سے یا اپنے امی ابو کے پیسے سے دوسروں کی مدد کر دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی آسمان ٹوٹ پڑے گا، بلکہ وہ ایسی خوشی اور نیکی حاصل کر لے گا جس سے لوگ محروم رہتے ہیں۔ شام کو صغیر نے اسے بتایا کہ وہ عورت ضرورت مند تو ہے مگر لالچی نہیں لگتی، اس لیے مارکیٹ سے خیرات لینے دوبارہ نہیں آئی۔ بابر کو اس بات سے خوشی محسوس ہوئی اور وہ بولا، اگر کسی کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اکٹھے کسی کی مدد کر دیں، کسی سفید پوش آدمی کو ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچا لیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو سیٹھ، مدد ہمیشہ عزت دار سفید پوش آدمی کی کرنی چاہیے اور اس کے گھر جا کر دیکھ آنا چاہیے کہ اسے کتنی کی ضرورت ہے۔
صغیر نے کہا تو بابر نے اسے تھپکی دی۔ صغیر، تم نے براہ راست مدد کا شاندار طریقہ بتایا ہے، بہت خوب۔ سیٹھ، میرے محلے میں ایک سرکاری ملازم رہتا ہے، اپنی پینشن اور گریجویٹی کے لیے 8 مہینے سے دھکے کھا رہا ہے، ہر کسی کا قرض دار ہو چکا ہے، کہو تو اسے بلاؤں، وہ بھی مدد کا حقدار ہے، صغیر نے کہا۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازم کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ بابر نے اس کے گھر میں بیٹھ کر راشن کی پرچی بنائی اور اگلے دن اسے دکان پر بلا لیا۔ اگلے ہفتے عورت آئی تو بابر نے اسے پھر راشن دیا۔ کچھ اور لوگ بھی مل گئے جو سفید پوش تھے اور وقتی طور پر مالی مسائل کا شکار تھے۔ بابر نے ان کی بھی مدد کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ 50,000 روپے سے زائد کا راشن تقسیم کر چکا تھا۔ اس کے بینک میں تقریباً 1.25 روپے جمع تھے۔ بابر نے فیصلہ کیا کہ وہ کل منشی کو 50,000 کا چیک دے گا تاکہ دکان کے مالی معاملات برابر رہیں، مگر اس سے پہلے ہی والد نے اسے بلا لیا اور بغیر تمہید کے پوچھا کہ یہ پرچی والا سلسلہ کیا ہے؟ اس کی دکان پرچی والی راشن شاپ کے نام سے کیوں مشہور ہوتی جا رہی ہے؟ بابر نے سادہ الفاظ میں سارا معاملہ باپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے والد کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ بابر نے کہا، میں اپنے جیب خرچ سے یہ کر رہا ہوں۔ خدا بخش نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور بولا، کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس اور کتنا خرچ کر دیا ہے؟ 50,000 خرچ کر دیے ہیں، 70,000 اور کروں گا۔ اور اس کے بعد کیا کرو گے؟ خدا بخش نے ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد آپ سے جو تنخواہ لوں گا وہ خرچ کروں گا اور پھر خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کا پیسہ آپ کی مرضی کے بغیر خدا کی راہ میں بھی خرچ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، خدا بخش نے اطمینان کی سانس لی، اب جاؤ سکندر کو بھیجو۔ سکندر آیا تو خدا بخش نے سختی سے کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور بابر سے رقم وصول کر لے۔ بابر نے منشی کو چیک کاٹ کر دیا اور اگلے 2-3 مہینوں میں باقی رقم کی بھی راشن کی پرچیاں بنا کر تقسیم کر دیں۔ اس دن بابر نے سوچا کہ کیا واقعی نیکی کا سفر ختم ہو چکا ہے؟ اگلے ہی دن ایک آدمی آ کر بابر سے ملا اور دونوں ایک ریستوران میں بیٹھ گئے۔ اجنبی نے اپنا تعارف عرفان صدیقی کے نام سے کرایا اور بابر سے پوچھا کہ وہ کن مقاصد کے تحت کام کر رہا ہے اور اسے فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ بابر کو ہنسی آ گئی۔ نیکی کے اس سفر میں وہ مقاصد طے کیے بغیر روانہ ہوا تھا اور فنڈنگ وہ خود کر رہا تھا جو اب ختم ہو گئی تھی۔ بابر کے جواب سے عرفان صدیقی کو حیرت ہوئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے چیک بک نکالی، چیک کاٹا اور بابر کو دیتے ہوئے بولا، نیکی کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 1,00,000 کا چیک لو اور یہ نیک کام جاری رکھو۔ میرے لیے مشکل نہیں کہ سال 6 مہینے بعد 1,00,000 روپے کا چیک آپ کو دے دیا کروں، مگر آپ کون ہیں اور بغیر مجھے جانے اتنا اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ عرفان صدیقی مسکرایا اور بولا، میرے دوست، میں آپ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر چکا ہوں۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے خون پسینے کی کمائی جائز طریقے سے خرچ ہو۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ مستحق لوگوں کو ڈھونڈوں۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو میرے پیسے بھی شامل کر دیں۔ اس نے بابر کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، آپ جو رقم خرچ کر رہے ہیں اس کا باقاعدہ ایک کارڈ بنائیں۔ میں آپ کو جلد مزید رقم بھی دوں گا اور اس کام کو زیادہ منظم انداز میں کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا۔ عرفان صدیقی چلا گیا، مگر بابر کافی دیر تک اس کے دیے ہوئے چیک کو دیکھتا رہا اور اگلے دن یہ چیک کیش ہو گیا۔ بابر کا دل اور بڑا ہو گیا اور وہ دوبارہ خدمت خلق میں مصروف ہو گیا۔ 3 مہینے بعد عرفان صدیقی نے اسے بلا کر 1,00,000 کا چیک دیا اور اسے ایک وکیل سے ملوایا، جس نے بابر کے بنائے ہوئے کھاتے کو دیکھ کر عرفان صدیقی کو یقین دلایا کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ عرفان صدیقی نے بابر کو سمجھایا کہ وہ کسی فلاحی تنظیم یا ٹرسٹ کے تحت اپنا کام کر لے تاکہ وہ اس کے لیے اپنے دوستوں سے بھی مدد لے سکے اور خود بھی زیادہ مدد کر سکے۔
بابر نے حامی بھر لی اور اس کی تنظیم راشن ٹرسٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہو گئی۔ عرفان صدیقی نے اس ٹرسٹ میں کئی اور مخیر لوگوں کو شامل کر لیا۔ ٹرسٹ میں مزید 3 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کچھ اور لوگ بھی بابر کی مدد کرنے لگے۔ بابر اور اس کا دوسروں کی مدد کا طریقہ کار لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ اب مارکیٹ کے کئی دوسرے دکاندار بھی اس کی مدد کر رہے تھے اور اسے ایک دفتر بھی بلا معاوضہ فراہم کر دیا گیا تھا۔ یونین والوں نے مارکیٹ میں بھیک دینے پر پابندی عائد کر دی اور سفید پوش لوگوں کو بابر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ بابر کے علاوہ اس کے والد خدا بخش کے لیے بھی یہ کام ترقی اور شہرت کا سبب بنا۔ یونین والوں نے اسے اپنا سینئر نائب صدر بنا لیا۔ اس کی دکان 3 منزلہ ہو گئی، کئی نئے کاؤنٹر بن گئے، دکان میں 6 مزید ملازموں کا اضافہ ہو گیا۔ بیرون شہر بھی اجناس سپلائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ راشن لینے والے اپنے گھر کا دیگر سامان بھی یہیں سے خریدنے لگے، جس سے مجموعی آمدنی بھی بڑھ گئی۔ اب راشن ٹرسٹ بھوک اور غربت کے خلاف نبرد آزما ہے۔ بابر اب بھی گلی محلوں، بازاروں میں گھومتا پھرتا اور مستحق لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔